السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے سارے نظام بہت حکمت سے، بہت تدبیر سے اور بہت محبت سے بنائے۔ اہل قلب کا اس پر اتفاق ہے کہ سب چیزوں کے پس منظر اور عقب میں محبت ہے۔ یہ نقطہ قابل غور ہے اور بڑا دل نشیں اور شائستہ نقطہ ہے۔ اہل عرفان کو، اہل سلوک کو اور تشنگان علم تصوف کو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ رب جلیل و جمیل نے جب اپنے صفات و اسماء کے آئینوں میں دیکھا اور اپنی صفات اور اسماء کی برکات دیکھی، وسعتیں دیکھی، تو جس صورت پاک کو محبوب جانا وہ میرے آقا و مولا علیہ السلام کی صورت ہے۔ یہاں سے تو آغاز ہوا ہے محبت۔ اللہ محب، میرے آقا محبوب، اور اللہ محبوب، میرے آقا محب۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے صفات و اسماء کے اعیان ثابتہ نے اعیان خارجہ کی طرف ظہور کیا۔ چنانچہ وہ کریم ہے، وہ صفت بھی دیتا ہے، جوہر بھی دیتا ہے، اختیار بھی دیتا ہے۔ آپ تمام جانتے ہیں کہ یہ تمام خلائق دو چیزوں میں پروئے ہوئے ہیں: تکوین، تشریع۔ اور یہ مخلوقات کے ساتھ اس کا سلوک رحمت کا، فضل کا اور عدل کا ہے۔ مخلوقات کی تخلیق اور ان کا ظہور رحمت کے مرہون منت ہے، اور یہ مخلوقات کی توسیع، ان کا سروائیول، ان کا ظہور فضل کے مرہون منت ہے۔ اس کی مثال یوں لے لے کہ ایک چیونٹی ہے، وہ زمین پر رینگ رہی، وہ پیدا ہو گئی ہے تو یہ اس کی رحمت ہے۔ اب وہ چیونٹی زمین پر رینگ رہی ہے اور اپنا رزق اپنے کمر پر اٹھاتی ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اور اگر وہ چیونٹی کسی وجہ سے عطاب یا ثواب سے دو چار ہوتی ہے تو یہ اس کا عدل ہے۔ یہ وہ نظام ہے، رحم، فضل اور عدل پر مشتمل ہے۔ یہاں تک کہ اگلے جہان بعض جن و انس کو جو دوزخ میں ڈالا جائے گا، یہ بھی اس کا عدل ہے۔ عدل بہر صورت کار فرما ہے۔ سب سے بڑی رحمت ہے جو اس نے اپنے اوپر فرض کی ہے، پھر فضل ہے جو اس کی جود و عطا ہے، پھر عدل بھی ہے۔ اب جو مخلوقات ہیں یہ تکوین اور تشریع میں پروئی ہوئی ہیں۔ تکوین یہ ہے کہ رب جلیل نے ہر ایک کی ابتدا کی، ہر ایک کو فطر کیا، ہر ایک کو خلق کیا۔ وہ البدی ہے، اس نے ابتدا فرمائی۔ وہ الفاطر ہے، اس نے ان مخلوقات میں سرشت ڈال دی، جوہر ڈال دیے، جبلتیں ڈال دی، اوصاف ڈال دیے، صفتیں ڈال دی، خوبیاں ڈال دی، خواص ڈال دیے۔ یہ الفاطر ہے۔ وہ الخالق ہے، ان کو مرکب کیا، ان کو جوڑ دیا، عناصر کو جمع کیا، پھر عناصر کو بیدار کرنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے آنائے بسیط میں سے، عالم امر میں سے ان میں ارواح ڈال دیں۔ یہ خالق ہے۔ اب معاملہ تکوین اور تشریع کا جو اس سوال سے متعلق ہے، تکوینی طور پر سب کو ساخت عطا کی اپنی منشا کے مطابق۔ آسمان کو کس طرح رفعت دینی ہے، سورج میں کس طرح توانائی کا منبع اور روشنی اور نور ڈالنا ہے، چاند کو کیسے شفاف بنانا ہے،
ستارے کو کس طرح تابناک بنانا ہے، شہاب ثاقب میں کس طرح سرعت پیدا کرنی ہے، بادلوں کو کس طرح روا رکھنا ہے، بجلی میں کیا گرج رکھنی ہے، زمین میں کیا ہریالی رکھنی ہے، اس میں جبال بھی رکھنے ہیں، سہول بھی رکھنے ہیں، اس میں ہوا بھی، اس میں آب بھی، اس میں پھول پتا بھی، اس میں رزق بھی، یہ سارا تکوین ہے۔ تکوینی طور پر پوری کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ، آپ سب جانتے ہیں کہ تمام چیزیں یونیفیکیشن کی طرف جاتی ہیں۔ آپ یہ زمین کا نظام دیکھیں جہاں انواع و اقسام اتنے کہ کوئی نہیں گن سکتا۔ وہ جو باٹنی کا ماہر ہے وہ نباتات کی اقسام گن نہیں سکتا، جو زولوجی کا ماہر ہے وہ حیوانات اور بہائم کے اقسام گن نہیں سکتا، وہ جو سٹونز کا ماہر ہے، جمادات کا ماہر ہے، پتھروں کے اقسام نہیں گن سکتا۔ یہ زمین پر ایک پلینٹ پر جو خلائق کے اقسام و انواع ہیں کوئی نہیں گن سکتا، لیکن جب یہ تمام چیزیں سمٹتی ہیں تو خاک میں سمٹ آتی ہیں، تحلیل ہو جاتی ہیں، الگ سے ان کا وجود نہیں رہتا، اور پھر خاک سے آب میں، پھر آب سے بعد میں، پھر بعد سے خیال میں، اب ان کا وجود ہی باقی نہیں رہتا، صرف خیال بن جاتی ہیں اور کبھی خیالتی، پھر خیال سے رتق میں، رتق سے مثال میں، یہاں پر عالم عناصر ختم ہو جاتا ہے اور عالم بالا شروع ہو جاتا ہے، عالم ماوا شروع ہو جاتا ہے۔ ذرا اس کی نیرنگیاں اور بو کلمونیاں دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین۔ یہ تکوین ہے۔ یہ تمام چیزیں بالآخر ایک نقطہ کی طرف بڑھتی ہیں، اور پھر کیا عالم مثال رک جاتا ہے؟ عالم مثال کو پھر اسینڈنگ آرڈر میں لے جائیں، یہ تو ڈسینڈنگ آرڈر ہے کہ نیچے آ رہا ہے، پھیل رہا ہے، متنوع ہو رہا ہے۔ پھر جو اسینڈنگ آرڈر ہے، یہ مثال اوپر جا کے میثاق، یہ میثاق اوپر جا کے ملکوت، ملکوت اوپر جا کے جبروت، جبروت اوپر جا کے عالم امر، عالم امر اوپر جا کے عالم معانی، عالم معانی اوپر جا کے عالم جوہر، عالم جوہر اوپر جا کے عالم الطاف، عالم الطاف اوپر جا کر نور محمدی، نور محمدی تعین اول ثانیہ اول، یہ اوپر جا کے کن، اور کن سے پہلے ہاہوت اور لاہوت ہے۔ تکوین تو یہ ہے کہ تمام چیزوں کو تکوینی طور پر ابتدا بھی فرمایا، مفتر بھی فرمایا، مخلق بھی فرمایا، پھر تشریح بھی ہے۔ ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرائض بھی دیے، اختیارات بھی دیے، تصرف بھی دیا۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار بھی دیا، تصرف بھی دیا۔ انسانوں کو اللہ نے توفیقی اختیار بھی دیا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، پھر اولیاء اکرام علیہم السلام کو بالکل ملائکہ کی طرح، جس طرح ملائکہ میں جبریل امین علیہ السلام کے پاس اختیار ہے، میکال علیہ السلام کے پاس تصرف ہے، اسرافیل علیہ السلام کے پاس تصرف ہے، ملک الموت علیہ السلام کے پاس تصرف ہے، رعد علیہ السلام کے پاس تصرف ہے، کرامن کاتبین علیہم السلام کے پاس تصرف ہے، حضرت مالک و حضرت رضوان کے پاس تصرف ہے۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام، سارے انسان میرے آقا کی امت ہیں، اولین بھی آپ کی امت ہیں، آخرین بھی آپ کی امت ہیں، انبیاء اور رسل کے آپ سردار ہیں۔ اصولی طور پر باقی انبیاء کی جو امتیں ہیں ان کے سردار بھی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی متابعت میں، آپ کی اطاعت میں، آپ کی غلامی میں، آپ کی محبت سے جو فیضیاب ہوئے،
پھر کوئی قطب الارشاد ہے، کوئی قطب المدار ہے، کوئی غوث ہے، کوئی عروس ہے، کوئی نجیب ہے، کوئی عرفاء میں سے ہے، کوئی نجبا میں سے ہے، کوئی نقبا میں سے ہے، کوئی عروس میں سے ہے، کوئی رجال الغیب میں سے. بہت سے منصب ہیں، بہت سے مرتب ہے. بعض سے ہم آگاہ ہیں، بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپایا ہوا ہے. حضرت شیخ ابو بکر القطانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت خضر سے کلام کرتے ہوئے علیہ السلام، اولیاء فی قبائل یعلمہم غیری، ان کو اللہ نے جہاں معرفت عطا فرمائی ہے، جہاں اپنی محبت سے نوازا ہے، جہاں اپنا قرب عطا فرمایا، وہاں تصرف بھی دیا ہے. حکیم الامہ حضرت اقبال نے بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اسرار و رموز میں نقل کیا ہے کہ علاء الدین خلجی کو جو خط بھیجا اس میں کیا تھا؟ از فقیر سوئے سلطان نویس، فقیر سے، اللہ کے دربار کے فقیر سے سلطان کی طرف نامہ لکھو. باز کن ای عامل بدگوہرے، اس بدگوہر عامل کو معزول کر دو، وگرنہ ملک تو بخشم با دیگرے، ورنہ میں تیری بادشاہی دوسرے کو بخشتا ہوں. یہ ہے تصرف. جزاکم اللہ.